کہ اگر کوئی ایچ کے آر یعنی حق کا راہی کسی دوسرے حق کے راہی کو دیکھ کے پھنس رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو تو استاد زیادہ وقت اور پیار دے رہا ہے، اس کو زیادہ استاد کا پیار مل رہا ہے اور وقت مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت استاد کو کیسے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اور کن کن پوائنٹس پر چیک کرنا چاہیے؟ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے استاد چیک کرے کہ ایچ کے آر جو بات کہہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنا گہرائی سے جائزہ لے کہ کیا وہ طلب اور ضرورت کے حساب سے ایچ کے آر اس کو وقت دے رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سک رہا، ٹھیک ہے، تو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جھک جائے، بہت آسان طریقے، اور اس حوالے سے اپنے پوائنٹ کو سیٹ کر لے۔ اور پھر یہ ہو کہ جو بھی حق کا رائی اس سے متاثر ہو رہا ہے اس کو احساس دلائے کہ وہ بھی استاد کے لیے بہت اہم ہے، اسے توجہ دے، اہمیت دے اس کے اندر، تاکہ یہ احساس ختم ہوتا جائے، اسے کم توجہ اور وقت بھی نہیں ملا، اس احساس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی اہمیت دے کر، اس کو پیار دے کر زائل کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں استاد اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو بھی چیک کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں استاد کے کسی نہ کسی پہلو سے ذات میں پھنسے ہونے کی وجہ سے کسی کو ترجیح مل رہی ہو باقیوں پر، وہ اپنی ذاتی چاہ کی وجہ سے کسی ایک کو ٹائم زیادہ دے رہا ہو اور دوسروں کو نظر انداز کر رہا ہو۔ استاد ایسے بھی چیک کرے کہ کہیں وہ کسی بھی پہلو سے ایک ایچ کے آر سے کہیں خود تو متاثر نہیں ہے کسی وجہ سے اور اسے وقت زیادہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایچ کے آر استاد کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو تو اسے زیادہ پیار ملنے لگ جاتا ہے ویسے، اور یہ ایک معیار بن جاتا ہے۔ ایسا حق کا راہی پیار تو ضرور وصول کرتا ہے، مگر اس کی وجہ سے کسی ایسے حق کے راہی کو نظر انداز کرنا بھی درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے استاد یوں بھی چیک کرے کہ کہیں ایک ایچ کے آر کے پیار اور توجہ کی وجہ سے وہ خود تو تسکین میں مبتلا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کہ ایچ کے آر استاد کو پیار توجہ دے رہا ہے زیادہ، تو یہ نہ ہو کہ استاد کی اپنی تسکین ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جواباً وہ اس کو زیادہ توجہ دے رہا ہو۔ یہاں استاد کے لیے تمام حق کے رائیوں کے درمیان توازن کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ استاد اپنے خالص پن کو برقرار رکھے، ایک استاد کے طور پر وہ حق کے راہی کو، ہر حق کے راہی کو کم از کم ایک حد تک ضرور توجہ اور پیار دے، اس کی رہنمائی کا لیول جو ہے وہ ایک ضرور برقرار رکھے، اس سے زیادہ پھر جس کی جتنی طلب ہو وہ استاد سے وصول کر لے گا خود بخود، اور استاد وہاں طلب کے مطابق اس کو دیتا رہے گا، تو یہ استاد کا خالص پن ہوگا۔ اگر اس پوائنٹ کو استاد کے سامنے لایا گیا ہے تو یہ مناسب ہے کہ ہر استاد پہلے خود کو چیک کر لے کہ کہیں اندر دل میں کسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ایک کو زیادہ توجہ اور دوسرے کو کم تو نہیں مل رہی، ایک کی اہمیت اندر دل میں کم اور دوسرے کی اہمیت زیادہ تو نہیں ہو گئی، استاد دل سے پیار اور پاور دینے میں کمی تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اگر استاد کو اپنے حوالے سے یہاں کوئی کمی بیشی کسی نقطہ یا زاویے سے نظر آئے تو وہ ایچ کے آر کو اعتماد میں لے، ٹھیک ہے، ایچ کے آر کو خود پر نظر رکھنے کی ٹپ دیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو سکے کہ اس کو ٹائم کم ملنے کی وجہ کہیں اس ایچ کے آر کی اپنی شوق اور طلب میں کمی تو نہیں، اس کو سمجھائے اور اپنا جائزہ لینے پر لائے کہ کہاں اس کی طلب اور دوسرے ایچ کے آر کی طلب میں فرق ہے۔ استاد اسے سمجھائے کہ یہ ایچ کے آر کی اپنی طلب پر ہے کہ استاد زیادہ چاہ اور طلب والے کو زیادہ توجہ، پیار اور پاور دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، تاکہ وہ حق کا راہی اپنی طلب میں، جو بھی یہ شکایت کر رہا ہے وہ حق کا راہی اپنی طلب میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ استاد کسی بھی قسم کی ذاتیات سے بالا تر ہو کر وہاں اس کو اس کی اصلاح کی راہ دکھائے، اس کو توجہ اور تسلی دے، سمجھائے، کیونکہ ایسا ایچ کے آر پھنس کے ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، غلطی جس طرف سے بھی سرزد ہو استاد نے ایچ کے آر کو یہاں سے نکالنا ہوتا ہے تاکہ نہ اپنا حق کا سفر متاثر ہو اور نہ ایچ کے آر کا حق کا سفر متاثر ہو۔ اگر کوئی ایچ کے آر سمجھے کہ کسی دوسرے ایچ کے آر کو زیادہ ٹائم اور توجہ مل رہی ہے، پیار مل رہا ہے اور مجھے نہیں، تو یہاں استاد یہ ایچ کے آر کو پیار سے، دل سے پوائنٹ سمجھائے کہ ملتا تو سب کو ہے، پر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے تیزی سے بڑھتے ہوئے استاد سے زیادہ وصول کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کہیں نہ کہیں کمی چھوڑ رہا ہوتا ہے، جس کے باعث وصول کرنے میں اور دینے میں بھی فرق ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ یہاں ایچ کے آر کو عمل اور اس پر اس کی چلنے کی راہ بھی بتائیں کہ کیسے وہ زیادہ وقت، پیار اور پاور استاد سے لے سکتا ہے، کیونکہ یہاں فرق نہیں اور نہ کوئی شرط ہے کہ کون زیادہ لے گا اور کون کو پیچھے رہ جائے گا، سب کے لیے میدان کھلا ہے۔ جیسے جیسے پیار اور جذبے سے رہنمائی کو اپنے عمل میں ہم استعمال کرتے جائیں گے، اتنے ہی پیار سے قریب تر ہوتے جائیں گے، یہ بات ایچ کے آر کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس طرح سے انہیں یہ احساس ہوگا کہ جتنا وہ دل کی اچھی حالت کے ساتھ کوشش اور عمل میں بڑھیں گے اتنی پیار کی نظر بھی وہ پائیں گے۔ یہ احساس اس ایچ کے آر کے اندر بہت پیار اور نرمی کے انداز میں اتارنا ہے تاکہ وہ دوسروں سے نظر ہٹا کر اپنی کمی پر غور کرے کہ کیا سٹیپ لے
کہ وہ دل کی قربت کے ساتھ اتنے رہبر رہنمائی استاد کا وقت اور پیار بھی حاصل کر سکے۔ استاد اپنے کچھ حق کے رائیوں کے حوالے سے مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ اس نے تو ساتھ ہی رہنا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، یہ تو چل ہی رہا ہے، اسے اب زیادہ ظاہری توجہ کی پیار کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر HKR کو ساتھ ساتھ مطلوبہ پیار، توجہ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو دنیا اور باطل سے لڑنے کے لیے اسے ہمیشہ تیار رکھتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے۔ ورنہ باطل کا وار اس پر ہوا تو اس میں HKR سے زیادہ استاد کی کمی ہوگی کہ اس نے دل کی پاور، پیار اور توجہ وہاں کم کیوں کر دی تھی، اور اپنے حق کی رائی پر گرفت اندر اور باہر سے کیوں کمزور کی تھی۔ HKR کے اندر کی پاور بڑھاتے رہنے کے لیے اور خود کو ذات سے آزاد کرنے کے لیے استاد کو خود کو چیک کرتے رہنا بہت فائدہ مند ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات کسی نئے اٹیچ ہونے والے کیس کو استاد زیادہ وقت اور توجہ دے رہا ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی پہلے سے ساتھ چلنے والا حق کا رائی پھنس جائے تو اسے یہاں پر پوائنٹ بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ نئے کیس کو زیادہ ٹائم دینے کی کیا وجہ ہوتی ہے، تاکہ اس کا دل استاد کی طرف سے صاف اور مطمئن ہو جائے اور دل سے استاد کے پیار پر اس کا یقین قائم رہے۔ اور اگر HKR کا موقف درست ہے کہ واقعی استاد سے غلطی ہو رہی ہے تو استاد غلطی کو قبول کرتا ہے، مان کر جھک جاتا ہے اور اسے بڑھ کے پیار دیتا ہے، تو یہاں پر ہماری ورکنگ اور بے لوس ہونے لگ جاتی ہے۔ استاد نے اپنا مشن یاد رکھنا ہے، حق بات آگے پہنچانی ہے اور تسکین کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لینا۔